آج کے شو میں کراچی اسٹریٹ کرائمز میں قیامت خیز تیزی، نہتے شہری مسلح ٹولیوں کے نشانے پر، عید قریب آتے ہی کراچی لوٹ مار چینا چھپٹی میں بے پناہ اضافہ، کراچی کے شہریوں کا تحفظ، پولیس کا ایکشن پلان کیا؟ کراچی کے کون سے علاقے اسٹریٹ کرائمز کے ہاٹ سپاٹس؟ سنسنی خیز تفصیلات۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ رمضان کے آخری دنوں میں اور بالخصوص عید کے قریب آتے ہی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص کراچی میں جو معاشی ہب تصور کیا جاتا ہے، اسٹریٹ کرائمز میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ایک بار پھر اس سال ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لازم ملزوم ہو چکا ہے کہ رمضان جس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور عید المبارک عید کے جس طرح سے ہم قریب پہنچتے ہیں، عید کے رمضان مبارک کے دن آگے بڑھتے ہیں، تو اسٹریٹ کرائمز کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، جرائم کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، شہری اپنی قیمتی اور مالی اشیاء سے اس وقت ان کو جو چیزیں ہیں ان کی جان بھی تحفظ نہیں رہتی اور ان کے تمام اشیاء کی بھی اس وقت کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ پولیس کہاں ہے؟ یہ سارے سوالات ہر سال ہوتے ہیں، لیکن اس سال اس اضافے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زیادہ اسٹیٹسٹکس جو نمبرز آ رہے ہیں سامنے، وہ کافی حد تک خطرناک ہیں، تشویشناک ہیں، پچھلے سال کے مقابلے میں بھی زیادہ ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو اپریل 1 سے لے کے 22 تک کے اب تک کے اسٹیٹسٹک ہمارے سامنے آئے، اور یہ ناظرین ذرائع سے اسٹیٹسٹک ہم نے مختلف لا انفورسمنٹ سے بات کرتے ہوئے ہم نے حاصل کی ہیں کہ 1 اپریل سے 22 اپریل کے دوران کتنے موبائل فون، گاڑیاں اور بائکس چھنی ہیں۔ اگر 20 گاڑیاں اس پر چھنی ہیں، 85 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، تقریباً 270 کے قریب موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں، 2818 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں، اور 1560 موبائل فون چھینے گئے ہیں۔ یہ اس پر اپریل 1 سے 22 تک کے وہ سٹیٹسٹک ہیں جو ان آفیشلی یعنی ذرائع کے ذریعے ہم تک آئے ہیں۔ ہم نے ان آفیشلی پولیس کے ذرائع سے، سی پی ایل سی کے ذرائع سے سب سے بات کی ہے، جو آپ کے سامنے آج ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ آخر اس کی حکمت عملی کیا ہے، لا انفورسمنٹ کی حکمت عملی کیا ہے۔ لیکن بہت سے اہم سوالات ہیں۔ ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ مزاحمت کرنے کے اوپر شہریوں کی ہلاکت یا زخمی ہونا روز کا معمول بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی جو کہ ملک کا معاشی ہب ہے، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، لیکن تاحال ایک سیف سٹی منصوبہ یعنی سی سی ٹی وی کیمرے سے سرویلنس اس شہر کی ہو سکے، اس میٹروپولیٹن شہر کی سرویلنس ہو سکے، یہ تاحال ہمیں ممکن نظر نہیں آیا۔ ابھی تک صرف خواب ہی بن کے رہ گیا۔ جو پرائیویٹ کیمراز کے ذریعے اگر ویڈیو فوٹیجز سامنے آتے ہیں، جو ہم اکثر آپ کو دیکھتے ہیں، آج کے فوٹیجز میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ دکان کے باہر، گھر کے باہر لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ملزمان کی گرفتاری تاحال ممکن نہیں ہو رہی۔ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کا چہرہ واضح بھی ہے، بینک ڈکیتی کرتے ہوئے یا کسی گھر کے باہر یا کسی موبائل فون کی دکان کے باہر یا کسی عام دکان کے باہر لوٹ مار کرتے ہوئے، اس کے باوجود ان کی گرفتاری تاحال ممکن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سارے اہم سوالات ہیں۔ ایک بڑی اہم بات وہ یہ، جس طرح ہم نے کہا کہ آخرکار وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو پچھلا سال تھا اس میں اسٹریٹ کرائم کم کیوں تھے؟ کیونکہ اسی دوران تقریباً پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا۔ کراچی سمیت پورے ملک کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ناکہ بندیاں تھیں اور چاروں اطراف سیکیورٹی پروٹوکول، رینجرز، پولیس کھڑی تھی، اس وجہ سے اتنی زیادہ اس وقت لوٹ مار نہیں تھی۔ تو ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو 4 ماہ میں جرائم رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، اس میں کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے۔ اگر اس سال موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں تقریباً 15% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال 5886 موبائل فون تقریباً چھینے جا چکے ہیں۔ گزشتہ سال کے 4 ماہ میں 5074 موبائل فون چھینے گئے۔ موبائل فون چوری کی وارداتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ گاڑی چھینے جانے کی وارداتوں میں 15% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے پولیس کے مطابق۔ گزشتہ سال اپریل تک 51 گاڑیاں چھینی گئیں۔ رواں سال اب تک تقریباً 43 چھینی جا چکی ہیں۔ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں تقریباً دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ 2021 کے 4 ماہ میں اب تک 997 موٹر سائیکلیں چھینی جا چکی ہیں۔ گزشتہ سال کے 4 ماہ میں صرف 539 موٹر سائیکلیں چھینی گئی تھیں، جو گزشتہ سال کے 4 ماہ تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، جبکہ موٹر سائیکلیں چوری کے واقعات میں تقریباً 35% بڑھ گئے ہیں اس سال اب تک 10,207 موٹر سائیکلیں چھینی جا چکی ہیں، اور اسی طرح گزشتہ سال تقریباً 4 ماہ میں چوری کی گئی موٹر سائیکلوں کی تعداد 7,591 تھی، یعنی گزشتہ سال 4 ماہ میں 7,591 تھی، تو اس سال تقریباً 10,207 موٹر سائیکل چھینی جا چکی ہیں۔ بہت سے اہم سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ پولیس ابھی تک ایک ایڈوکیٹ رسپانس کیوں نہیں دے پا رہی اس پوری صورت پہ؟ آخر ہے پولیس تو کدھر ہے، شہریوں کا سوال ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ پچھلے سال کیونکہ
لاک ڈاؤن تھا تو کرائمز کم رپورٹ ہوئے, لیکن اس سال جو پولیس کہتی ہے, جو پولیس کا موقف ہے اس پر ہم آئیں گے, لیکن بہت سے اہم سوالات جو پولیس سے ہم نے پوچھے تو ان کی طرف سے کہا گیا, ایک بات ان کی طرف سے پولیس کی طرف سے کی گئی کہ تقریباً جو 2013 اور 14 میں جب پیک تھا اس شہر میں کرائمز کا, جب لا انفورسمنٹ نے کراچی آپریشن لانچ کیا تھا, تو اس وقت کے اسٹیٹسٹک ایک پولیس آفیشل سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ 850 گاڑیاں اس وقت گزشتہ سال میں چھنی ہیں, یعنی اگر 2013-14 میں چھنی ہیں تو اس سال یہ کم ہو کر تقریباً گزشتہ سال کم ہو کر 200 رہ گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ 2013-14 میں جب 850 گاڑیاں اس شہر میں چھنتی تھیں تو پچھلے سال وہ کم ہو کر 200 رہ گئی ہیں. دوسری بات بتاتے ہیں کہ موٹر سائیکلیں تقریباً 2013-14 کے عرصے میں جب پیک پر تھا یہ سارا کرائم, جب آپریشن نہیں لانچ ہوا تھا کراچی میں, تو 4,500 گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکلیں چھینی تھیں, اور اس سال یہ تعداد کم ہو کر 2,500 رہ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یعنی یہ گزشتہ سال جو 2020 تھا 2,500 رہ گئی ہیں, تو یہ تقریباً 2,000 کا فرق موٹر سائیکلوں میں اور گاڑیوں کی چھینا چپٹی میں آیا ہے, جو 2013-14 سے مقابلہ کرتے ہیں کہ جو عروج تھا اس کے مقابلے میں بتدریج کمی آئی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اسٹیٹسٹک کی حد تک ہیں. پولیس کی طرف سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ کرائم رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. جب میں نے پوچھا جی کہ کرائم رپورٹنگ میں کس طرح اضافہ ہوا ہے, کتنا اضافہ ہوا ہے, تو ایگزیکٹلی اسٹیٹسٹک میں بتایا گیا کہ تقریباً 40 سے 45 ہزار ایف آئی آر اگر ایک سال میں درج ہوتی تھیں, یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماہ میں تقریباً 4,000 سے 5,000 ایف آئی آرز درج ہوتی تھیں, اور اب 6,000 سے 7,000 تک یہ تعداد ہو گئی ہے. 6,000 سے 7,000 تک جو ہے اس وقت ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں. تو یہ ایک اضافہ جو اس وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹنگ ہے کرائم کی اس میں آیا ہے. پولیس کی طرف سے کارروائیوں کا ذکر بھی کرتے چلتے ہیں. پولیس کہتی ہے جی کہ ہم نے تقریباً 26 ملزمان کو گرفتار کر کے, اور منشیات سے اس کا لنک اچھا خاصا جوڑا جاتا ہے جو بھی اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, 26 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ, منشیات اور جو سامان ہے جو چوری شدہ سامان تھا اس کو برآمد کرنے کا دعویٰ کیا. پولیس نے مختلف جو کارروائیاں کی, پی آئی بی میں کی, چوکنڈی قبرستان میں کی, مقابلے میں 3 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا. بکر گوٹ میں پولیس کے نہ پہنچنے پر ڈاکو کو ان کا ساتھی لے کر فرار ہو گیا. مچھر کالونی سے جوئے کے اڈے کا مالک 4 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا. گزشتہ دنوں بلدیہ ٹاؤن میں فائرنگ کر کے 3 افراد کو زخمی کرنے والے 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا تھا, جبکہ کراچی کے علاقے ڈاکسن میں دکاندار کی فائرنگ سے ڈاکو مارا گیا, اور کراچی میں پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے سیاسی جماعت کے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا گیا. یہ پولیس کی جو روٹین کی کارروائی ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت ناظرین کہ اس پوری صورتحال میں پولیس کی طرف سے جو موقف ہے اس میں اہم بات ایک یہ کہ کرائم رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ 40 سے 50,000 ایف آئی آر درج ہوتی تھی پورے سال میں, 4 سے 5,000 پورے مہینے میں, تو اب وہ کہتے ہیں 6 سے 7,000 پورے مہینے میں درج ہو رہی ہیں. تو ہم نے کرائم رپورٹنگ میں اضافہ کر دیا. غلام نبی احمد صاحب نے بھی ہمیں یہ موقف اپنا دیا تھا اس حوالے سے کہ رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. اور ایک اور اہم اسٹیٹسٹک جو آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ آخرکار اس شہر میں کون سے علاقے ہیں جو ہاٹ اسپاٹس ہیں, تو ہم نے یہ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا ہے کہ کون سے اس شہر میں ایسے علاقے ہیں جہاں چھینا چپٹی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں, یا کون سے ایسے تھانے ہیں جن کے حدود میں چھینا چپٹی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو سب میں پہلے شروع کرتے ہیں 4 ویلر سنیچ سے, یعنی گاڑیوں کی چھینا چپٹی سے شروع کرتے ہیں. اگر گاڑیوں کی چھینا چپٹی کی بات کریں تو جو ذرائع سی پی ایل سی کے اور مختلف ذرائع سے ہمیں پتہ چلا, سب میں زیادہ چھینا چپٹی جو ٹاپ 5 پولیس اسٹیشنز ہیں اس میں ناز آباد پولیس اسٹیشن بتایا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر شارع فیصل تھانہ, تیسرے نمبر پر گلشن اقبال, پھر سچل تھانہ, اور پھر گلستان جوہر تھانہ. بتایا گیا کہ گلشن اقبال, سچل تھانہ اور گلستان جوہر وجہ شاید یہ بھی ہے گاڑی چھیننے کی کہ یہاں سے سیدھی ایکسس سپر ہائی وے کی ہے, اور گاڑی چھین کے یہاں سے سیدھا شہر سے باہر لے جائی جاتی ہے. تو 5 ہاٹ سپاٹس گاڑیاں چھیننے کے ناز آباد, شارع فیصل, گلشن اقبال, سچل تھانہ اور گلستان جوہر بتایا گیا. اور یہ ہاٹ سپاٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, یعنی رد و بدل ان میں ہوتا رہتا ہے. دوسرا ذرائع سے جو ہم نے پوچھا کہ موٹر سائیکل چھیننے کے, یعنی بائکس چھیننے کے, 2 ویلر چھیننے کے سب میں زیادہ ہاٹ سپاٹ یا وہ ایریاز جہاں سب میں زیادہ چھینا چپٹی ہوتی ہے وہ کون سے ہیں, تو بتایا گیا کہ سب میں امپورٹنٹ جگہ وہ کورنگی کا تھانہ ہے جہاں پہ بائک چھینی جاتی ہیں. کورنگی کے تھانے میں کیونکہ زیادہ تر امپلائیز کام کرتے ہیں, فیکٹریز کے ملازمین کام کرتے ہیں, بائک زیادہ ہوتی ہیں, سب میں زیادہ چھینا چپٹی بائکس ہی بتایا گیا کہ اورنگی تھانے میں ہوتی ہے. اس کے بعد سائٹ سپر ہائی وے تھانہ, سرجانی, شاہ لطیف ٹاؤن تھانہ, پھر گلشن اقبال تھانہ. جس طرح میں نے کہا کہ ہاٹ سپاٹس جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور کچھ تھانے ہمیشہ سر فہرست رہتے ہیں. یہ تو اسٹیٹسٹکس کی بات, لیکن آخر پولیس کا ایکشن پلان کیا ہے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے؟ اس اہم ترین سوال اور اس جواب کے حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ہم نے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹک رکھے ہیں جو اس سال کرائمز کے آ رہے ہیں. کراچی شہر میں خوف کی فضا ہے, اس پر شہریوں سے لوٹ مار چھینا چھپٹی رمضان میں لازم ملزوم ہو چکی ہے. جس طرح عید اپروچ ہو رہی ہے اور اس طرح سے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مزاحمت پر شہریوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے. آخر پولیس کا ایکشن پلان کیا ہے؟ ابھی تک ایڈوکیٹ ایکشن پلان کیوں نہیں ہے؟ اس سارے اہم سوالات ہیں. نعمان رفیق صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں کراچی کے اب تک کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد چنوائے صاحب سابق سربراہ CPLC کے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. میں نعمان آپ سے پہلے پوچھ چاہوں گا کہ ہمیں بتایا ہے پولیس نے, جو ہم نے بتایا بھی کہ کرائم رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے, زیادہ رپورٹنگ ہونے لگی ہے. پہلے 5000 FIR ہوتی تھیں تو اب 7000 مہینے کی FIR ہو گئی ہے. لیکن اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایکشن پلان پولیس کا کیا ہے؟ کیا پیٹرولنگ کے ذریعے نہیں کنٹرول ہو رہا ہے؟ اور اگر ایکشن پلان ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹ کرائم تو بڑھنے صرف رپورٹنگ بڑھنے سے کیا کمی آ جائے گی کرائم میں؟ کیا نعمان رفیق صاحب؟ نہیں, بالکل جس طریقے سے آپ نے اسٹریٹجی کہتے ہیں جو اعداد و شمار ہمیں بتائے ہیں, ان اعداد و شمار کے اندر کیونکہ احمد چنائے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر وہ یہ تمام تر پروگرام کو بآسانی میری آواز کو سن رہے ہیں تو ان کو ہم ایک بات ان کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ ان کے علم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو اعداد و شمار پولیس کی جانب سے بتائے جاتے ہیں اس میں کافی بڑا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس وقت بھی اگر جس طریقے سے وہ ان کا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً جو سالوں کے اندر 4 سے 5000 FIR ہوتی تھیں, اب 6 سے 7000 FIR ہو رہی ہیں. لیکن ہم اگر یہاں پر شہر کے اندر ہونے والے جرائم کی بات کرتے ہیں تو جرائم کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر یہ بات یہاں پر یہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ اگر 20% کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور 80% کرائم جو شہر کے اندر ہونے والا ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہا, اس کی کئی وجوہات یہاں پر موجود ہیں. کیونکہ ایک شخص جس سے صرف ایک موبائل فون چھینا گیا ہے وہ تھانے جا کر اپنی رپورٹ درج نہیں کراتا, البتہ صرف اپنے فون کو بند کرنے کے لیے CPLC سے رابطہ ضرور کر لیتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم شہر کے اندر جو جرائم پیشہ افراد اس وقت جو کاروائیاں کر رہے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اتنی آزادی کے ساتھ, اتنی تحمل کے ساتھ, پرسکون انداز کے ساتھ وہ اس شہر کے اندر لوٹ مار کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی خوف ان کو تنگ نہیں کر رہا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سیزن سے پہلے جو شہر کے اندر وارداتیں ہوتی تھی اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے تعاقب کے اندر جاتا تھا اور اس کے گھر تک پہنچنے کے بعد اس کو لوٹتا تھا, اب اس شہر کے اندر ہم نے کچھ عرصے سے یہ وارداتیں دیکھ رہے ہیں کہ ملزمان اگر کسی کو بینک سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں, ایک رقم لے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ دور جانے نہیں دیا جاتا. اس کو پیچھے سے فائرنگ کرنے کے بعد زخمی کیا جاتا ہے. زخمی کرنے کے بعد اس کے پاس جو بھی کچھ موجود ہوتا ہے اس کو لوٹتے ہیں, بآسانی وہ فرار ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک پلاننگ کے ساتھ, ایک منصوبے کے ساتھ اس شہر کے اندر لوٹ مار کا جو ہے کام کیا جا رہا ہے. ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے کوئی موٹر سائیکل جس کے اندر باقاعدہ ماڈل دیکھا جاتا ہے, جس کمپنی کی وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے اس کو چھینا جا رہا ہے. جیسے ابھی وارداتیں شروع ہوتی ہیں کہ ہم نے سپر پاور موٹر سائیکل کو چھیننا ہے تو ایک مخصوص سیزن کی جو مخصوص سن کی جو ہے وہ موٹر سائیکل چھیننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ابھی ہم نے کچھ دن قبل جو ہے اپنے ناظرین کو یہ معلومات فراہم کی تھی کہ ایک گینگ اس شہر کے اندر موجود ہے جو 1 to 5 موٹر سائیکلیں چھین رہا ہے. دوسری طرف ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی معلومات فراہم کی کہ ایک منصوبے کے تحت پہلے ایک برنکس کی گاڑی کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا. پہلے ایکوا کے شیشے چوری ہوتے تھے, پھر اس کا اندر کا سامان چوری ہوتا تھا. اب ریسنٹلی یہ وارداتیں جو ہے وہ وزل نامی ایک گاڑی کے حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزل کی گاڑی کے اندر جو ہے وہ چوری کی جو وارداتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس کا سامان جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی تمام تر جو معلومات ہمارے ناظرین کے پاس موجود ہے. اگر پولیس کے کردار کی بات کی جاتی ہے تو پولیس کے کردار کے اوپر ایک افسوسناک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت پولیس جو ہے وہ کوئی کردار اس شہر کے اندر اپنا انجام نہیں دے رہی اور وہ صرف قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ پولیس محکمہ جو ہے یہاں پر ناپید ہو کے رہ گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ناظرین کو اسی پروگرام کے ذریعے تمام تر معلومات فراہم کی تھی کہ جو اس وقت شہر کے اندر جو پولیس کی تعداد جو آپریشنل طور کے اوپر اپنی خدمات انجام دے رہی ہے وہ صرف 3500 اہلکار جو ہے پورے شہر کے اوپر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. بالکل یہ فگر آپ نے بتائی, اس شہر کی نگرانی کریں گے. لیکن
یہ کہہ دینا کہ جو نعمان آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں، لیکن احمد چنائے صاحب جب ہم پولیس آفیشل سے بات بھی کر رہے ہیں، سینئر CPLC کے لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ جس طرح ہم نے کہا کہ 6-7 ہزار FIR کٹنے لگی ہیں اور اس وجہ سے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کرائم، بلکہ وہ آگے اس کو پروف بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2013-14 میں جب پیک تھی تو 850 گاڑیاں چھنتی تھیں، پچھلے سال 200 چھنی ہیں. وہ کہتے ہیں موٹر سائیکلیں 4,500 چھنتی تھیں گن پوائنٹ پہ 2013-14 میں، اب 2,500 چھنی ہیں پچھلے سال. تو وہ کہتے ہیں پیک سے تو کم ہو گیا ہے، لیکن یہ عام آدمی نہیں تسلیم کرے گا احمد چنائے صاحب کبھی بھی ان فیگرز کو. یہ کیوں اتنا تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ گاڑیوں کی چوری یا جھینا جھپٹی جو ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوئی پچھلے 4-5 سال، لیکن ہم ایک صرف کرائم نہ دیکھیں. اس کرائم کے کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں انٹر پروونشل گینگز جو ہے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد چوری کی گاڑیاں اب پاکستان بھر میں چلنا مشکل ہو گئی ہیں. ایکسائز کا ایک زیادہ ویجیلنٹ ہونا، پھر یہ جو ہماری بارڈر پہ جو فورسز ہیں ان کا زیادہ ویجیلنٹ ہونا، انٹر پروونشل بارڈرز کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کی کمی تو اپنی جگہ پر ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے پریشان ہیں. اور اسٹریٹ کرائم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے 10 سال سے وہی سٹوری کر رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اسٹریٹ کرائم کم ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے روگردانی کر رہا ہے اور وہ اس کرائم کو نہیں دیکھ رہا جو جس سے غریب اور عوام آدمی اور عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہمارے کرتا ہے وہ تو چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، ان کے ساتھ گنمین ہوتے ہیں، پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن عام آدمی جو سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، جو بیچارہ غریب لیکن احمد چنائے صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں، احمد چنائے صاحب میں ایک بات آپ کو کاٹتے ہیں جی، یہ بات ہم نے بولی آگے، میں نے بھی بات کی جب تو انہوں نے میں نے بولا آگے کہ آپ اگر یہی بات ہے کہ ہم سے نہیں کنٹرول ہو رہا، پیٹرولنگ پورے شہر میں ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کنٹرول، اسٹریٹ کرائمز ہو یا کچھ بھی ہو. تو اب یہ جو ان کو سہولیات کی کمی کا وہ جب کہہ دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی پچھلے 40 سال سے ہے یا اب نہیں ہے 2-4 سال سے؟ ٹیکنالوجی دیکھیں بالکل اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ سے آپ کو مین پاور ریسورس جو ہے وہ کم ہونا پڑے گا اور آپ کی زیادہ ویجیلنسی ہو سکے گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو کیمراز لگے ہوئے ہیں 2200 کے قریب شہر میں، کیا اس کی ویجیلنسی ہے؟ کیا اس کی بیک اپ رسپانس یونٹس ہیں؟ نہیں ہے. وہاں بھی جو ہے وہ آپ کرائم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جو آپ کے اسکرین پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ کسی سے موبائل چھینا جا رہا ہے، کسی کی موٹر سائیکل لوٹی جا رہی ہے، تو یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب یہ کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو کیا رسپانس یونٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں؟ کیا یہ رسپانس یونٹ وہاں تک پہنچتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے افیکٹو کنٹرول ہو جائے گا. لیکن کیا اس اویلیبل ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کیا؟ ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر پا رہے. تو جب ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی لا کے ہم کیا تیر مار لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھانے کی سطح پر اس کی اسٹریٹ کرائم کی جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تھانے رسپانسبل ہیں کہ ان کے علاقوں کے اندر ویجیلنسی بہتر ہو. مانتا ہوں کہ 2-3 موبائل